انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ گر جملہ سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام اور عوام اہل سنت، اور بالخصوص آپ تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی اس بابرکت حضور کی ولادت میں ہم اس عاشق رسول کا نام لیے بغیر اس محفل کی برکت کو ادھورا سمجھیں گے کہ وہ عاشق رسول ساری زندگی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کو مناتے ہوئے آئے۔ میری مراد میر اللہ بخش عمرانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے بعد جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے مخلصین جو آج ان کے جانے کے بعد انہی کے سلسلے کو بڑھا کے اتنا عظیم الشان حضور کا میلاد منایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ میر اللہ بخش عمرانی کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس بابرکت دن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے سلسلے کو جو لے کے ان کے رشتہ دار، ان کے اقربا، ان کے مخلص دوست احباب اور گھر والے جو اس محفل کو اور اس میلاد کو سجاتے ہیں اور اس میں تعاون کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کے منتظمین کے انتظام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آج بہت بڑا عظیم دن ہے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد بڑے شوق، ذوق اور عقیدت و محبت سے مناتے ہیں اور منانا چاہیے، لیکن جس میلاد کے جلسے میں جس کی ولادت کی خوشی میں آئے، اگر اس کی عزت پہ بات نہ کی جائے تو پھر یہ ہمارا میلاد کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، بلا تمہید جو آیات بینات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ میں سارے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، اور یہ جو احباب کھڑے ہیں اگر ان کے لیے بیٹھنا مناسب ہے تو برائے کرم اگر وہ بیٹھ جائیں گے ادب کے ساتھ، میرا جو موضوع ہے، میرا جو عنوان ہے، اس کو اگر سمجھ کے جائیں گے اور میلاد کا پیغام لے کے جائیں گے، انشاءاللہ ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں نے چند پیغام دینے ہیں آپ کو حضور کی عزت کے حوالے سے، حضور کے میلاد کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے جو آیات بینات خطبے میں تلاوت کی ہے، اب میں آپ کو چیک کرنے کے لیے ان آیات بینات کی تلاوت کروں گا، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے احباب کو رب کا قرآن ترنم میں سنانا ہے، اور سنانا بھی چاہیے کہ آج ہماری توجہ گانا گانے والوں کی طرف ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہماری مجلس میں، ہمارے کاروبار میں احباب جناب والا جس وقت کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کا گانا چلا رہا ہے، یہ پیران اعظام، یہ علماء کرام آپ کو ہمیشہ اور ہر سال اور ہر اسٹیج پہ یہ دعوت دیتے ہیں کہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے رب کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔
اپنے کاروبار کی اگر برکت چاہتے ہو تو اپنے جناب والا ان کاروبار میں قرآن کی تلاوت لگا کر اس کی افتتاح کیا کرو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعتیں چلا کر یہ نہ ہو کہ جناب آج کل کا ہمارا مسلمان جس وقت کاروبار کا افتتاح کرتا ہے کوئی شمن علی میرالی کا گانا سن رہا ہے، کوئی جلال کا گانا سن رہا ہے، کوئی کسی کا گانا سن رہا ہے۔ تمہاری روش کس طرف جا چکی ہے؟ آپ کو علماء کرام اور جناب والا یہ مشائخ اعظام، یہ سادات کرام آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آپ کے کاروبار کو سنوارنے کے لیے اتنا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر انقلاب نہ آئے، آپ کی اگر زندگی نہ بدل جائے تو پھر ہماری ان محفلوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہماری محفلوں کا مقصد یہ ہے کہ آج اگر آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد پہ تشریف لائے ہیں، آج علماء سے یہ باتیں سن کر اگلا جو میلاد آئے گا آپ کی زندگی اس زندگی سے بدل جانی چاہیے۔ آج اگر آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہے، اگر آج آپ کے چہرے پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی نہیں ہے تو پھر جناب والا اگر اگلے سال بھی یہی صورتحال رہی تو آپ نے میلاد کا مقصد حاصل نہیں کیا ہے۔ میلاد میں آنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، نبی کا تو یہ پیغام ہے، جو اپنے نبی سے پیار کرتا ہے وہ تو اپنی جان دینے سے نہیں ڈرتا، تو پھر نبی کے سیرت کو اپنانے میں وہ کیسے ڈر سکتا ہے؟ تو اس لیے کچھ باتیں میری کڑوی ہوں گی، جو ہمارا مزاج ہے نا ہمارے اہل سنت کا، کیونکہ قبلہ پیر صاحب جب بھی میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ان بھولے بھالے سنیوں کی اصلاح فرمانی ہے۔ ہاتھ متھے کرے چو سبحان اللہ۔ اگر کو گال نہ ونے نہیں ہے ناراض نہ تھو مولوین صاحب بابا، اسا حق گال کندا سے باواز بلند چو سبحان اللہ۔ یہ مزو نہ آئیو کیڑو وڈو مجموعہ، ماں اگر پانچی آواز تو آکے بداواں اینی کو متھے، تو انشاءاللہ اب قرآن پڑھنے لگا ہوں آپ کو چیک کرنے کے لیے۔ خالق کائنات نے 26واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر اور 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مزو نہ آئیو ماں ہمیشہ چاہندو ہاں انہیں آج تاں کے نہ چھڑ دم انشاءاللہ۔ آج لگن ماں کے 3 گھنٹہ ماں بیٹھو ہاں باواز بلند چو سبحان اللہ۔ اصل نہ جان چھڑ دم چھے مولوی صاحب آنے کرسی جی جان نہ چھڑ دو جیئے نات خوان نہ ان چھڑ جان آج اساں بھی نہ چھڑ دا سے باواز بلند چو سبحان اللہ۔ نہ ایڈو پھنڈا ماں نارو ہن دو تو آنکھ چے کندو نعرہ تکبیر تو ہاں جی آواز ونجے مدینہ شریف چاہیے، نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ متے کرے چاہو نعرہ تکبیر۔ آنے نعرہ رسالت ہرنیاں پنڈال ہل جی ونجے نعرہ رسالت۔ مزو نہ آئیو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ یار آج کیڑے سونے نبی جے میلاد میں آیا ہو یار، میں کانٹی کرے تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تو آن کے سلامت رکھے باواز بلند چو سبحان اللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ اکبر۔ وقت ڈھیلا تھی ویاو یار باواز بلند چو سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا،
اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرا اور مبشر بنا کے بھیجا، ونذیرا اور نذیر بنا کے بھیجا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 عظمتوں کا ذکر ارشاد فرمایا۔ پہلی عظمت کیا ہے؟ میرے آقا نے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے حبیب پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ شاہد کا کیا معنی ہے؟ ایک سندھی جو لفظ نہ ہے، سریکی جو لفظ نہ ہے، یعنی لفظ کے سمجھو تو اللہ تبارک و تعالی پہنچے محبوب جی شان کیڑے انداز سے بیان فرمائی۔ شاہد کا ایک معنی ہے گواہ، اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت والے حضور کو گواہ بھی مانتے ہیں۔ اور گواہ وہ ہوتا ہے جو جائے وقوع پہ موجود ہو اور اس جناب والا حالات کا ملاحظہ کر رہا ہو، اس کو دیکھ رہا ہو۔ ارے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، توجہ میری طرف ہونی چاہیے، میں عوام کے ساتھ مخاطب ہوں، چند مسائل سمجھ جا کے، چند عقیدے کی باتیں سمجھا کے انشاءاللہ اصلاحی باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شاہد کا معنی ہے گواہ، کہ جن نے کیا کہ گواہ، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے یہ حضور کی بڑی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے گواہ بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اور یہ گواہی میرے آقا، اور پھر گواہی کس کی قابل قبول ہوتی ہے؟ میں نے کہا نا کہ گواہی اس کی قابل قبول ہوتی ہے جو موقع پر موجود ہو، جو موقع پر موجود ہو، اور اگر جو بندہ موقع پر موجود نہ ہو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اب قرآن کی میں ایک اور آیہ مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کس طرح کا گواہ بنا کے مبعوث فرمایا۔ اب خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، بآواز بلند چو سبحان اللہ، جو کو رب جو قرآن محبت سمبد دو بآواز بلند چوے سبحان اللہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هؤلاء شهيدا۔ خالق کائنات نے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا حال ہوگا اس دن کہ ہر امت میں سے خالق کائنات ایک ایک گواہ لے کر لے آئے گا۔ اور پھر خالق کائنات نے حضور کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ شہیدا۔ پھر ان سب کے اوپر اے محبوب
میں تجھے گواہ لے کر آؤں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے، پروردگار میں نے تیرا پیغام، میں نے تیری توحید اپنی امت تک پہنچائی، جس نے مان لیا سو مان لیا، جس نے انکار کیا سو انکار کیا۔ لیکن یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ جو احباب کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر بھی نہیں ہے ناظر بھی نہیں ہے، میں ان کے لیے قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے 5واں پارہ عزیزان محترم سورۃ النساء آیت نمبر 41 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محبوب، ہم آپ کو ان تمام امتوں پر گواہ لے آئیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ عزیزان محترم، اب حضور پیدا نہیں ہوئے، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود باسعود جناب والا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ آدم بنا ہی نہیں تھا، میرا محبوب کا نور پہلے ہی تھا۔ کائنات بنی نہیں تھی، میرے محبوب کا نور پہلے تھا۔ جناب والا زمین نہ بنی، فرش نہ بنا، آسمان نہ بنا، فرشتے نہ بنے، بلکہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے حبیب پیارے، اگر میں تجھے پیدا نہ فرماتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ ارے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ہم گواہ مانتے ہیں اور تم بھی مانتے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہ ہیں، پھر بھی ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ یہ تھوڑی عظمت ہے کہ جناب گواہی تو وہ دیتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ حبیبی صاحب مجو شوری میں فلاں واقعہ ہوا، آپ کو پتا ہے؟ اگر میں نے دیکھا ہوگا تو بولوں گا کہ ہاں جناب مجھے پتا ہے۔ آپ کس واقعے کی بات کر رہے ہو؟ آپ جناب والا کس عنوان کی اور کس مقصد کی بات کر رہے ہو؟ اگر میں موقع پہ موجود تھا، اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، تو میری گواہی قابل قبول ہے۔ اب حضور کو جب گواہ بنایا گیا ہے، حضور کیسے گواہی دیں گے جب حضور موجود نہ تھے، ان امتیوں سے پہلے نہ تھے، ان جناب والا تمام انبیاء کرام سے پہلے اگر نہ تھے، پھر حضور کی گواہی کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو پتہ چلا کہ حضور کی گواہی کو جب آپ تسلیم کرو گے تو ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ ایک کو میں بتا رہا تھا کہ جناب ہمارے نبی حاضر اور ناظر ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، لوگوں کا پڑھایا ہوا ہے، میرے پاس آئے حبیبی صاحب ڈاڈو غلط کنداؤ، ماچم چھو سائیں سے وڈو شرک کنداؤ، ماچم تو ہاں بداؤ سائیں کیڑو شرک کہو، چاہے تو ہاں کی خبر آ تو ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر مندہ، ماشاء الحمدللہ اسا حضور کے حاضر اور ناظر مندہ ہیں، چاہے تو ہاں کو بمصلح چھو وجداؤ۔ جناب تقریباً اس بچے کی عمر 9-10 سال ہوگی، مجھ سے پوچھنے لگا، اس وقت میں جیل روڈ ہدا میں امامت کیا کرتا تھا، میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا بیٹا آپ کے استادوں نے آپ کو غلط سمجھایا ہے، میرا عقیدہ سمجھنا چاہتے ہو آؤ ہمارے پاس، ہمیں سمجھایا ہم۔ یقین جانے میں نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، ممبر پہ لے گیا اور مصلی دکھایا، بیٹا بتاؤ مصلی ایک ہے یا دو ہیں؟ کہا حبیبی صاحب مصلی تو ایک ہے۔ میں نے کہا آپ کا مولوی جھوٹ بولتا ہے۔ اور بھائی ہم حضور کو حاضر اور ناظر کس اعتبار سے مانتے ہیں؟ آج اپنا عقیدہ سماعت کر لیں، یہ حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے، اور اللہ نے خود اپنے محبوب کو حاضر بھی بنایا ہے، ناظر بھی بنایا ہے۔ لیکن عقیدے کو سمجھو، یہ مطلب نہیں ہے کہ اعلیٰ باللہ حضور یہاں ہے، حضور یہاں ہے، حضور وہاں ہے، نہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کا جسم مبارک مدینے میں ہے، آپ کی نورانیت، آپ کی روحانیت پوری
کائنات میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ بچہ حیران ہے، اب چھوٹی عمر کا ہے نا، ہمارے تو جناب والا 40-50 سال جو سنی ہوجے ہونی کے تو جناب والا نہ نماز ایندیا، نہ اتحیات ایندیا، نہ نماز فرائض ایندائیں۔ آنے حبیبی صاحب ولے و آسان دے سہیں اسان جو خطبوں پڑھن کا ہمارا قصور ہے، مناؤ میلاد اور الحمدللہ گج بج کے مناؤ میلاد، بڑی برکتیں ہیں میلاد کی، لیکن فرض پہلے ہے، فرض پہلے ہے، نمازیں پہلے ہیں، زکوٰۃ پہلے ہے۔ ہمارے عمراء، ہمارے جناب والا بڑے بڑے امیر طبقہ وہ حضور کے میلاد پہ بڑا خرچ کریں گے اور کرنا چاہیے، لیکن جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، جب عشر کی باری آتی ہے، اس وقت جناب والا جب علماء بات کرنے لگتے ہیں تو پھر جناب والا کہتے ہیں کہ مولوی پانجے پیٹ کی گالتا کریں۔ نہیں عزیزان محترم، رب کا جب تک فرض ادا نہیں کرو گے تم مجرم ہو۔ ارے جناب مستحب کا درجہ بعد میں ہے، فرض کا درجہ پہلے ہے۔ باواز بلند چو سبحان اللہ، گال ونی نہ ایسے باواز بلند چو سبحان اللہ۔ لیکن یہ نماز تو آن کے سکھائندہ علماء بیٹھا ہے نا، اچھو ماں پوئے سال بھی قبلہ شاہ صاحب جو ہوتے مدرسے میں یہ گال قیم جناب 40 سال گزری ویا، کہیں کو پوچھا کر نماز فرض کریں، حبیبی صاحب تو کی خبر نہ ہے چھا 5 فرض نماز فجر اثر مغرب عشاء بس یہ نماز۔ ارے ماں یہ نہ تو جماعت نماز گھنی فرض ہیں، نماز دے اندر گھنا فرض ہیں، نماز دے باہر شرائط کی طرح ہیں، نماز دا واجبات چھا ہیں، نماز دا مفسدات چھا ہیں، اور پتہ تو چلے کہ جناب نماز درست پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ نہ چاہیے یار۔ ان دو آخر میں بھی تو آنکھ لوڈو لے بنوا باواز بولن چو سبحان اللہ۔ جناب اب حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے، اب بچہ ہے نا، بچے کو کیا سمجھ آئے اور آپ کو کیا سمجھ آئے، ہر کو ایندو پوا تو کے وٹ دو پوا اچ کھن بسترو حل حبیبی صاحب ویندا پیاؤں نماز سکھن دین سکھن چھو تو ہاں کے 5 علماء وٹ دین نہ ہے، یہ تو ہاں جی 5 سستی اچھو 5 علماء کرام جو مدارسن شاہ صاحب جو مدرسو ہاں علامہ سراج صاحب جو مدرسو ہاں کھیر آئیو تو ہاں پان نہ آئیو جیسے عمرہ گزری ہوئی انہوں واقعی تو ہاں جی عمرہ گزری ہوئی انہوں 5 بالن کے اچھو حضور سونے جو دین سکھائیو، حضور سونے جو دین سکھا۔ حاضر اور ناظر ہونے کا مطلب جب میں نے اس بچے کو سمجھایا بیٹا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کو میں دکھاؤں یہ سورج کہاں پہ ہے، مجھے کہا حبیبی صاحب یہ سورج تو یہ کوئٹہ میں ہے، میں نے کہا اچھا یہی ٹائم دیکھیں، یہی ٹائم جو آپ میرے پاس آئے ہیں یہ سورج وہاں پہ جناب والا سبی میں چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا، اور بھائی خاران میں بھی چمک رہا ہے، تفتان میں بھی چمک رہا ہے، جناب والا پاکستان کے کونے کونے میں چمک رہا ہے، ایک سورج ہے پوری دنیا کو روشنی دے رہا ہے۔ میں نے کہا مدینے والا مدینے میں ہے، اس کی نورانیت اس کی روحانیت پوری کائنات میں جگمگا رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بھی جناب والا کیونکہ ہوتے تو سر پھرے ہیں نا، وہ تم لوگ سنی ہو جیڑو اچھے چھکی ونجے سائیں ڈی وارا بھی اچھ بابا چھکی ونجا، نہ کو جناب والا کو تمیز ہے، نہ کو حیا ہے، نہ کو شریعت جی جناب والا دھجی اڑائی ویندی پئی ہوئے، اساں جو سنی اندو تھی کرے ویندو پا۔ ڈی کا مطلب سمجھ آتا ہے، یہ میں اپنے سنیوں سے اس بڑے مجمع میں کہہ رہا ہوں، سنیو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام مت بگاڑو، تم کو کس نے اجازت دی ہے تم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو بگاڑ کے ڈی کا نعرہ لگاتے؟ ڈی سے کیا مراد ہے؟ اتنے بے ادب اور گستاخ ہو، تمہارا منہ صاف نہیں ہے، تمہارے منہ کے اندر طہارت نہیں ہے، تم تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام گرامی کس منہ سے لیتے ہو؟ ان کا میں آپ کو بتاؤں عزیزان محترم، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میرے پاس اتنا، میں نے کہا نا کہ اگر آپ اس طرح جو ہے نا خاموش بیٹھے نا، آج میں نے آپ کو 3 گھنٹے نہیں چھوڑنا ہے، باواز بولیں چو سبحان اللہ۔ ہاں
بڑی توجہ کے ساتھ بھائی حضور حاضر ہیں، حضور ناظر ہیں. میں نے جب اس بچے کو سمجھایا پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا دیکھو جس طرح کہ سورج ایک ہے، اس کی پوری روشنی کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، مدینے والا مدینے میں آرام فرما ہے، اس کی روحانیت ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہے ہیں. اور اس کی تشریح یوں ہے، اپنی طرف سے نہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے پوری دنیا کو، حدیث سنا رہا ہوں، پوری دنیا کو میری ہاتھ کے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح رکھ دیا ہے. نہ سمجھو آپ آواز بلند چو سبحان اللہ. بلا تشبیہ ٹشو رکھو ماجے ہاتھ میں، ماں ہنی کے انجے کراں جنجے کراں وجھایا تو کترو قریب ماجے تو اندازو کر. حضور سونو فرمائے تو پوری کائنات کے اللہ تبارک و تعالی ماجی ہاتھ جے ہتھیلی جے متھوں رائی جے دانے جے برابر رکھے چھڑے ہوا. اتوں جنہیں چاہے ماں جو محبوب ڈسے، جاتے چاہیں ہوتے ونی سگنے دا. ہمارا عقیدہ یہ ہے. پھر جناب کچھ تو بات اس کو سمجھ آئی. کہا ابھی بھی صاحب ابھی بھی تھوڑی سی تسلی نہیں ہوئی. میں نے کہا بیٹا کلمہ پڑھا. اس نے پڑھا کلمہ. ہتے ہو جائے نا سنی پہرے تو سائیں اللہ جی معافی ماں سائیں اتنے اسکول میں چواں بیٹا کھڑا ہو جاؤ، 10ویں والا بچہ ہے، چھٹا کلمہ سناؤ سہیں ماں کے پیروں کلمہ نہیں دو چیوں کیے بدھایا. یہ ہمارے سنیوں کا حال اور مسلمانوں کا حال ہے. او بھائی جناب پہلا کلمہ میں نے بولا بیٹا پہلا کلمہ پڑھو. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا بیٹا اس کا ترجمہ کر. کیا کر؟ ہاں اگر یہ ہمارے سنی سے کہا جاتا ہے اساں کے اوے عربی نہیں دیا تو ترجمے چو تھا صحیح اساں کے چو بس کاتھے لنگر تقسیم تھے تو باواز بلند چو سبحان اللہ. لنگر بھی مل دو انشاءاللہ وسیع پیمانے. کلمے کا ترجمہ کرتا ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا بیٹا پھر بھی سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا محمد اللہ کے رسول ہیں. میں نے کہا بیٹا جو ہے ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ حاضر بھی ہوتا ہے ناظر بھی ہوتا ہے، وگرنہ اپنے استاد کو کہہ کلمہ بدل لے کہ بھائی حضور تھے. ارے جن کی رسالت زندہ ہے وہ نبی خود بھی زندہ ہے. جن کی رسالت زندہ ہے وہ نبی خود بھی زندہ ہے، وہ خاتم النبیین خود بھی زندہ ہے اور ہر جگہ پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. اب عزیزان محترم یہ پہلی عظمت ہے جو قرآن کی اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے بیان فرمائی ہے. باآواز بلند سبحان اللہ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ڈھلا تھی گیا ڈھلا تھی گیا. باآواز بلند سبحان اللہ. دوسری عظمت میں نے بھی یو ٹرن لینا ہے. میں نے شاہ صاحب کی ادب کے لیے آپ کو اس طرح ترنم میں جو ہے نا اس طرح جہاں جہاں انشاءاللہ ترنم کی بات آئے گی تو آپ کو تھوڑا سا ٹچ دینا ہے. تو ایک عظمت کے خالق کائنات نے فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. شاہد کا معنی گواہ بھی ہے اور شاہد کا معنی حاضر اور ناظر بھی ہے. گرامر کے روح سے کہہ رہا ہوں اگر کسی مولانا کے اندر جرت ہے وہ لغتاً ڈکشنری کے حوالے سے شاہد کے معنی کا انکار کر کے دکھائے. آپ کے سامنے میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو دے کے انشاءاللہ اپنے موضوع کو بڑھاؤں. اگر سر پھر رہا کوئی مولوی کہے نا حبیبی صاحب چاہو تو شاہد جو معنی حاضر اور ناظرہ ایک غلط ترجمہ کہو جو مولوی صاحب ہے تو جو قصورہ عربی وسیع زبان ہاں اسی عربی تجھے پی جی زبان نہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جی زبان ہے. اللہ
अल्लाह जे महबूब जी ज़बान अरबी में अज़ीज़ान मोहतरम है अख ना अख हिनी के आए नुन भी चवंदा हिन और आए नुन अज़ीज़ान मोहतरम घुटने के भी चवंदा हिन आए नुन पानी के चश्मे के भी चवंदा हिन हे मतलब ना है कि हर जगह ते आए नुन जमाना अख कंदा से आए नुन जमाना हर जगह ते घुटनो कंदा से हर जगह ते आए नुन जमाना चश्मो कंदा से ना मौको मुनासिबत ॾिसी करे आए नुन जमाना आए नुन कंदा से आवाज़ बुलंद चो सुभान अल्लाह त एक लफ्ज़ जा अगर काफ़ी माना हुजन तो पोइ हुनी जो लिहाज सियाक और सिबाक से रखबो आ अगर को मौलवी सिर फिरो चाहे हाजिर और नाजिर हिनी जो माना ना है लेकिन अहो तव्हां उहो ई सुन्नी मां हाणे चवां जनाज़ो पढ़ंदा हो या न पढ़ंदा हो जेको जनाज़ो पढ़ंदो आहे उहो हथ मथे करे चवे हाँ हाथ मथे करो और जेको ना पढ़ंदो बस वो तो असांजी आदत आहे सिखाइणो छो त मौलवी जब भी आता है ना जनाजे पे सही मौलवी साहब तरीक़ो ॿुधाइजे और फिर बात करते उलमाए किराम पे ओ भाई ये आपके रहबर हैं आपके रहनुमा है हमारे इलाके में एक आलिम दीन जब वो ज़ईफ़ुल उमर हुआ वो बेचारा जब ईद की नमाज पढ़ाने लग जाए कभी मिस्कीन से एक तकबीर भूल जाए कभी जनाब वाला जनाजे में जाए तो जनाब वहाँ पे तकबीर के जब समझाने लग जाए तो समझा दे उसके बाद जब जनाजा पढ़ाए तो हाथ कभी उठा ले उन मौलवी साहब तो कि जनाजो पढ़ण भी न ईंदो आहे उन्हीं खुदा जी कसम एड़ो सोहणो जवाब ॾिनो चे यार तव्हांजा त कॾहिं कॾहिं मरनि था न पोइ जनाज़ो बि त कॾहिं कॾहिं थो पढ़ायूं ना जिए साल ते एक ईद पढ़ाईंदो लाम अलाए मौलवी भी तो इंसान आहे मौलवी भुली वो तो वॾो अज़ाब थियो आहे बाक़ी अवाम जिए करे पई अच्छा मौलवी साहब चए जनाज़ो भी तू भुली वो मौलवी साहब हाणे उम्र ख़त्म थी वई थी चे अबा तव्हां भी रोज़ाना मरो तो मां जनाज़ो पढ़ा और जनाज़ो याद रहे ओ भाई जनाजे की दुआ क्या है आपको मैं बोलता हूँ ना इल्ला माशाअल्लाह हमारे इतने बड़े अजीम मजमे में मैं उलमा से बात नहीं कर रहा हूँ अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना कहिए सुभान अल्लाह तर्जुमो ॿुधो ऐ अल्लाह असांजे ज़िंदनि खे बख़्श बाबा तो बुलंद चो सुभान अल्लाह कंहिंखो माना आहे ॿुधी मां तव्हांखे पाण ॿुधाईंदो पाऊं मथां मां ग़लति पढ़ी वञा बाबा तो बुलंद चो सुभान अल्लाह अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना अल्लाह असांजे ज़िंदनि खे बि बख़्श असांजे मुर्दनि खे बि बख़्श अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना अल्लाह जेके मौजूद इन हिननि खे बि बख़्शे छॾ जेके मौजूद न आहिनि हुननि खे बि बख़्शी छॾ हाणे वठ मौलवी जे गाटे खां मौलवी हे शाहिदन हबीबी साहब चयो हो शाहिदा यशहदु शहदन व शहादतन फहुव शाहिदुन ये शाहिदुन भी आता है शहीदुन भी आता है इसमें फाइल का सीगा है वही बाब है इसका तर्जमा यहाँ करके दिखा यहाँ तर्जमा क्या करेगा यहाँ अल्लाह हमारे जिंदों को भी बख्श दे हमारे मुर्दों को भी बख्श दे हमारे गवाहों को भी बख्श दे मौलवी सर फाड़ सकता है अहले सुन्नत के आलिम का जवाब नहीं दे सकता तो हाँ लंगर खाए पो भी भुली वेंदो लेकिन इहो मां जो नुस्खो याद करे छॾो वॾे को वॾो मौलवी भी ईंदो इंशाअल्लाह उन्हीं के चओ मौलाना अगर हिते शाहिद जो माना हाजिर और नाजिर आहे तो कुरान में हबीबी साहब चयो इन्ना अरसलना का शाहिदा ऐ हबीब हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा यानी हाजिर भी बनाया है और नाजिर भी बनाया है अरे इहो अक़ीदो आहे न तव्हांजो हुज़ूर ॾिसंदो आहे जंहिंजो इहो अक़ीदो आहे त हुज़ूर सोनो ॾिसंदो पियो और अल्हम्दुलिल्लाह हाणे भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां हिनी गुनाहगार जी महफ़िल के पंहिंजे रोज़ा मुबारक में ॾिसी रहनि था और हुनी सोहणे महबूब जी महफ़िल में अची करे को बेअदबी सां अचे बग़ैर टोपी जे अचे और जनाब वाला न को अदब न को तमीज़ वो अज़ीज़ान मोहतरम पे हुज़ूर सोने जो एहतराम न कयो तो अज़ीज़ान मोहतरम तीन अज़मतें खालिक कायनात ने बयान फरमाई कि हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाया हमने आपको मुबश्शिर बनाया खुशखबरी देने वाला
خوشخبری دینے والے کیسے ہیں میرے آقا؟ میرے آقا نے بتایا یہ کام کرو گے، ہمسایوں کے حقوق کا لحاظ رکھو گے، ماں باپ کا احترام کرو گے۔ او بھائی ماں باپ کا احترام کرنا رب کی توحید کے بعد اگر حکم ہے تو ماں باپ کے ادب کا حکم آیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے بے ادب ہیں، دوستوں کا حیا کرتے ہیں، جناب والا اٹھنے بیٹھنے والے کا حیا کرتے ہیں، باپ کی عزت نہیں ہے، ماں کی عزت نہیں ہے، اور دوستوں میں بڑا جناب والا اس نے پروٹوکول بنایا ہوا ہے، ماں وڈو میر موتبرا اور بیج واری اچھے بیج کو ادب نہ کرنا ہے۔ شریعت جو حکم نائے جیسا پی ماں ناراضا انہی سے اللہ ناراضا، اللہ جو رسول ناراضا، اور جیسا اللہ جو رسول ناراضا انہی سے پوری کائنات ناراضا۔ تو بھائی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں، میرے آقا نے فرما دیا نیکی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ وَنَذِيرًا، میرے آقا نذیر بھی ہیں۔ نذیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوف زدہ کرنے کے لیے آئیں، وہ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ نہ چاہیے بھائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کلمہ خطاب پو کرا ماں چاہوں ویندہ منجو شوری میں ہوتے ہزارن جو مجمع ہوندو آ اور ہے پروگرام سارا ماں جا نیٹ میں ہل دائن ماں ہوتے تو ہاں جی گواہی ڈائی آئیوں آ تو ماں چاہوں بھائی ہوتے قبلہ شاہ صاحب وارن وٹ ویندو آ تو ہوتے ایڑا عاشق رسولن قرآن پڑھ دو آ تو اش کرے سبحان اللہ چوندہ ہے، وہ پانچے شار جی لاج رکھی کرے با آواز بلند چو سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو پھر نذیر کا کیا مطلب ہے؟ نذیر کا یہ مطلب ہے، ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ خوف زدہ کرنے نہیں آئے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اور نذیر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی آدمی کو نقصان سے قبل از وقت مطلع کر دے، نقصان تھین کو پہرے پہرے جے کو تو ہاں کے مطلع کرے انہی کے نذیر چوندہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات یہ کا نذیر ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پانچی شریعت ساری علماء دے ہاتھ میں ڈائی ویا تو عوام کے سمجھ آئو اگر نیکی کندو جنت میں ویندو، اگر کہیں جی دل آزاری کندو، کہیں کہ نقصان دیندو، سود کھیندو، حرام کھیندو، رشوت کھیندو اور شریعت کے خلاف ہٹی کرے کو کم کندو، ماں پی جا نافرمان تھیندو دوزخ میں ویندو۔ اس اعتبار سے میرے آقا نذیر ہیں اور یہ بڑی عظمتیں ہیں میرے آقا کی۔ اور پھر اگلی جو آیہ مبارکہ ہے اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو 3 حکم ارشاد فرمائے۔ باواز بلند چو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا حکم کیا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ دوسرا حکم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی خوب تعظیم اور توقیر کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کی خوب پاکی بیان کرو۔ اے بیان تا کرو سبحان اللہ، جو مطلب اللہ پاکا، اللہ جو حکم بھی آ کہ فَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، محفل میں بیٹھا ہو بھی سبحان اللہ، صبح ابھی سبحان اللہ، اتھدا پیاؤ بھی سبحان اللہ۔ ہنی خاطر قبلہ قاسم شاہ صاحب ہمیشہ چاہوں کو بھی نیکی جو کم کرو پہرے چو بسم اللہ، وہ بھی نہ چاہیے باواز بلند چو سبحان اللہ۔ عوام تھک جی وئی ہے، باواز بلند چو سبحان اللہ۔ سے عوام تھک گئی ہے نا، انہیں جنہیں حکم کرو اسے کو ذوق چن اللہ حیاتی دے، انہیں باواز بلند چو سبحان اللہ۔
بھائی لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پہلا حکم کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ، دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے نبی کی خوب تعظیم اور توقیر کرو۔ اب اس حوالے سے اس حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ٹاپک پہ چند گفتگو کروں گا، میں چند لمحے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے کہ نبی کی تعظیم کس درجے کی کرنی چاہیے، نبی کا ادب و احترام کس درجے کا کرنا چاہیے، اور کتنے درجے کی نبی کی تعریف کرنی چاہیے، اس حوالے سے قرآن پاک کی رہنمائی لیتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کس درجے کی کرنی چاہیے، اور پھر صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، پھر صحابہ کرام کی زندگی کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام کس طریقے سے کیا ہے۔ ارے ہمارے نبی حاضر اور ناظر بھی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس فعل کو، آپ کے اس قول کو نبی دیکھ رہے ہیں۔ اب پھر ادب کے ساتھ آپ نے سنتے جانا ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرآن، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی دربار کا ادب کس انداز میں سکھایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 104 ہے، پہلا پارہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ آئیے عزیزان محترم، پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نے رائنا کا لفظ نہیں کہنا۔ اب میں اس آیہ مبارکہ کے پس منظر کی طرف تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سر کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کی محفل میں بیان فرماتے تھے، صحابہ بڑی توجہ کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سماعت کرتے۔ اگر کوئی بات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحابی کو سمجھنا آتی، وہ صحابی کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا، راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے، یا رسول اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، دوبارہ اس بات کو ارشاد فرمائیے۔ عزیزان محترم، کوئی بات اگر صحابہ کرام کو سمجھ نہ آتی، ریپیٹ کرنے کے لیے صحابہ کرام رائنا کا لفظ کہا کرتے تھے۔ اس معنی کے اندر کوئی قباحت نہ تھی، اس معنی کے اندر کوئی قباحت وغیرہ نہ تھی، کوئی بے ادبی وغیرہ نہیں تھی، لیکن عزیزان محترم اسی لفظ کو یہودیوں نے بے ادبی کے لیے استعمال کیا۔ جناب والا عین کو جناب والا کھینچ کے انہوں نے راعی کو العیاذ باللہ، عربی کے اندر بکری چرانے والے کو راعی کہا جاتا ہے۔ ان ظالموں نے
یہ ارادہ کیا جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے سوال کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظ کہا کرو کہ راعی، اعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت، راعی کہتے ہیں بکری چرانے والے کو۔ اب عزیزان محترم، حالانکہ راعینا کا صحیح لفظ ہے، اس کے اندر کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی جناب والا گستاخی نہیں ہے۔ جب خالق کائنات نے دیکھا کہ یہاں پہ جناب والا اس لفظ کے اندر بے ادبی کا شیبہ پایا جاتا ہے، پھر خالق کائنات نے فرمایا تم سے میں بڑا غیرت والا ہوں، آج کے بعد اگر لائنا کا لفظ درست بھی ہے، تم نے یہ رائنا کا لفظ ہرگز نہیں کہنا۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں، یہ لفظ جناب والا اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، رائنا کا لفظ نہیں کہنا۔ پروردگار اگر رائنا کا لفظ نہ کہیں، کوئی ایسا لفظ ارشاد فرما دو تاکہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھیں تو پھر کیا کہیں؟ خالق کائنات نے فرمایا او ایمان والو، تم نے کیا کہنا ہے؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ انظرنا کا لفظ کہنا ہے۔ پھر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا آج کے بعد واسمعوا، بڑی توجہ کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے ساتھ مخاطب ہو جائیں، ایک ہی بار نبی کے فرمان کو سن کے ساری بات سمجھ لیا کرو، وگرنہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ جو نبی کی بے ادبی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ارے قرآن کی اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ اگر عربی کے زبان میں جو لفظ درست بھی ہو، اگر اس کے اندر کوئی گستاخی اور بے ادبی کا شیبہ پایا جاتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا اس لفظ کو بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں استعمال نہیں کرنا۔ پھر جناب والا آج سوشل میڈیا میں مرزا دجال جیسے بے غیرت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں سری طور پہ بے ادبی اور گستاخی کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمان بے خبر ہے کہ جناب سوشل میڈیا میں کوئی اپنے سامنے سیاستہ کی 6 کتب رکھ کر وہ کہے کہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، میں ترمذی پڑھ رہا ہوں، میں مسلم پڑھ رہا ہوں، میں جناب والا سیاستہ کی کتب پڑھ رہا ہوں۔ تمہیں ورغلانے کے لیے ہر ایک آمادہ ہے کہ ہم سنیوں کو اپنا عقیدہ دے دیں۔ عزیزان محترم، آپ اپنا عقیدہ ان احباب سے لیں جو حضور سے دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں۔ ان علماء سے اپنا عقیدہ لینا ہے۔ یہ کون سے ہے کہ جناب جس قسم کی ہوا تمہیں جو ہے یہاں سے فتنوں کی ہوائیں چلتی ہے، ہمارا سنی وہاں پہ بہک جاتا ہے، یہاں سے فتنے کی جناب والا ہوا چلتی ہے۔ کبھی جناب والا مرزا پیغمبر جو ہے وہ جہلمی، وہ بے ادب گستاخ جناب والا ہمارے سیدھا سادہ لو مسلمان، کبھی ان کو دیکھا، ہم نے دیکھا وہ رفع یدین کر رہے ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں رفع یدین کیوں کر رہے ہو؟ کہا جناب جہلمی آپ نے بڑا دلیل دی ہے، اور بے غیرتوں تمہیں اب نظر نہیں آ رہا کہ جس نے واضح طور پہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بے ادبی کی ہے اور ایسا لفظ استعمال کیا ہے، خدا کی قسم وہ لفظ تو کافروں نے بھی استعمال نہیں کیا ہے۔ اتنی بڑی بے ادبی اس ظالم نے کی، اور ہم حکومت کو سلام پیش کرتے ہیں، اور جن جن احباب نے اس جہلمی کتے کو گرفتار کیا ہے ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ ہے، ان سارے مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ اس ظالم نے نبی کی گستاخی کر کے ان مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے، اس ظالم کو واصل جہنم کیا جائے۔ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ ہاتھ اوپر کر
کے بھائی گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ ارے آج کے 14ویں صدی کا یہ جو عام مسلمان ہے، میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یہاں داڑھی منڈا بھی اٹھا کر دیکھیں، اس کے دل میں بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت جگمگا رہی ہوگی۔ اور ایسے جہلمیوں کو اپنا پیغام دو، ہم بے عمل ضرور ہیں، بے ادب نہیں ہیں۔ ہاں یاد رکھیے گا کہ بلا بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ، حضور کی ناموس پہ سودا ہونے ہرگز نہیں دیں گے۔ یہ ایک جان کیا ہے، میرے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ کروں نہ چاہیے سبحان اللہ بآواز بلند سے سبحان اللہ۔ حضور کی عزت پہ نہیں، حضور کی ذات پہ نہیں، میرا امام کہتا ہے کہ حضور کے نام پہ پوری کائنات کہ کروں تیرے نام کی بے جان فدا، نہ بس دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا۔ عاشق کہہ رہا ہے میرے پاس تو صرف ایک جان ہے، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور۔ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ یہ کروڑوں جان بس آپ کے نام پہ ہی قربان کر رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارے ایمان اور امام اعلیٰ حضرت، ان کے عقیدے کو اپناؤ، ان کی روش پہ چلو، یہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی تمہیں جناب والا کامیاب رکھیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رکھیں گے۔ اور یہ صحابہ کی روش پہ ہے۔ ارے اس ظالم نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، میں کہتا ہوں جو مسلمان ہے میرا آج یہ پیغام لے کے جائیں، آج کے بعد اس خناس کا کوئی لیکچر نہیں سننا ہے۔ حرام ہے ہم پہ، ہمارے اوپر، ہماری عوام کے اوپر ان کا لیکچر سننا۔ یہ اپنا علم اپنے پاس رکھو، اتنی جرت ہے ذرا کیمروں سے ہٹ کے ہمارے سامنے آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ بند کمرے میں تم دنیا کو للکارتے ہو، قادیانیت کے تم اشارے پہ جناب والا للکارتے ہو۔ ہمارے ایک ایک عالم نے، ہم تو علماء کے جوتے سیدھے کرنے والے ہیں۔ ارے ہم جو علماء کی جوتے سیدھے کرنے والے ہیں، یہ مرزا پیلمبر یہ ہم جیسے جوتے سیدھے کرنے والوں کے سامنے نہیں آ سکتا، پھر ہمارے شیوخ الحدیث کے سامنے کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں یہ وہاں پہ اپنے کیمرے کے اندر پھڑکے مار سکتا ہے۔ تو پھر یہ ہے اللہ کا مزاج۔ آؤ پھر میں صحابہ کا مزاج سناؤں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اپنی جگہ پہ، ارے حضور کی ذات اپنی جگہ پہ، جس سواری پہ میرے آقا نے جناب والا سواری فرمائی، اس سواری کے پیشاب مبارک کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں۔ سمجھے نو امام جی گال کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا،
صحابہ کا مزاج بتا رہا ہوں. آج صحابہ کے ہر ایک نے نعرے لگائے ہیں، لیکن صحابہ والا مزاج اہل سنت نے اپنایا ہے. ہم حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا حیا کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں. آج ان کا ادب و احترام تم کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ان کو میرے آقا سے نسبت ہے. آج ہمارے ہاتھ کیوں چومے جاتے ہیں؟ ہم آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں. ہمارے ادب کے لیے ہاتھ اس لیے چومے جاتے ہیں، ہمارے سینوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت بسی ہوئی ہے. ارے جو میرے آقا کے ساتھ جو نسبت جوڑ لیتا ہے، ہم تو اس نسبت کا بھی حیا کرتے ہیں. اور یہی طریقہ صحابہ کا رہا ہے. میں نے کہا نا کہ جس سواری پہ میرے آقا نے سوار ہو کے اپنا لمس عطا فرمایا، صحابہ اس سواری کے پیشاب مبارک کا بھی حیا کرتے ہیں. اب اگر کسی کو یقین نہیں ہے نا، اگر علم کا بڑا گھمنڈ ہے، اس کو کہو ابھی بھی صاحب نے کہا ہے، گھر میں جاؤ اپنے مولوی کی تفسیر کھولو. حبیبی صاحب نے کہا سورہ حجرات کھول کے آیت نمبر 9 کا شان نزول پڑھ لینا. مولوی کو کہو جاؤ سورۃ حجرات کھول کے آیت نمبر جناب والا 9 کا شان نزول پڑھو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دراز گوش پہ سوار ہو کے عبداللہ ابن ابی کے محلے سے گزرے. بھائی توجہ ماں دے کرو، بس ماں صرف 10-15 منٹ میں تو آجی جان چھڑ دم. ماں ڈسا تو گرمی آ تو آنکھ تکلیف تھے تھی، باواز بلند چو سبحان اللہ. پانچے محبوب نبی جی جن جو میلاد تھا مناؤ، ہنی جی محبت سکھی ونجو ہنی جہاں ہنی درس کہوں چو حضور جی ذات ورا الورا ہے. بھائی صحابہ کرام، اب یہ جو دراز گوش میں نے لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں. اب سندھی میں ہنی کے چوندن گدا، سندھی میں چھا چوندن دراز گوش کا مطلب ہے بڑے کانوں والا. گدھا جا بھی کان وڈا ہوں جائے نا صحیح. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنی دراز گوش مبارک تے سوار تھی کرے عبداللہ ابن ابی جے محلے میں جڑی گزر تھے نا حضور سونے جو، تو پو ہوتے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جی ہنی سواری ہنی دراز گوش جن کے تو ماں اور گڈا چوندہ ہوں. عزیزان محترم ہونی کیو پیشاب چھا کیو گڈہ مبارک کیو پیشاب مبارک. چاہے حبیبی صاحب تو چرے ہوتی ہوئی ہوا پیشاب کے بھی مبارک تو چوے. اے تو جو ماں جو پیشاب نہ ہے، کملی والے آقا جی سواری جو پیشاب مبارک. یقین جانے جب میں نے ایک جگہ پہ یہ بات کی، ایک ضعیف العمر کو دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا حبیبی صاحب کمال کر دی. اب تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز پہ جان دینے کو تیار ہے. کیا کمال کی بات کی ہے. صحابہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس گدھا مبارک کے پیشاب مبارک کا حیا کر رہے ہیں. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جن احباب کے اندر علم کا گھمنڈ ہے، جو بے غیرت قسم کے پلمبر جہلمی کتے سریعام میرے محبوب کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں تم نے صحابہ کی سیرت کو کیا پڑھا ہے؟ تم صحابہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو. میرے آقا عبداللہ ابن ابی کے محلے سے جب گزر ہوا تو پھر میرے آقا کی سواری نے پیشاب مبارک فرمایا. اس منافق نے، اس عبداللہ بن ابی نے یوں علیہ باللہ اپنے ناک پہ کپڑا چڑھا لیا. علیہ باللہ ناک پہ کپڑا چڑھا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ علیہ باللہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سواری نے پیشاب کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ساتھ ہی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی موجود تھے. جب اس نے اس کا یہ عمل دیکھا کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس سواری کے پیشاب کو دیکھ کر جب اپنی ناک چڑھائی تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی؟
یہ میں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، اس صحابی رسول کے الفاظ ہیں۔ اور یہ جا کر سورہ حجرات آیت نمبر 9 کا شان نزول پڑھ کے ان کی کتب کو، ان کی تفسیر کو بھی دیکھ لینا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تم نے کپڑا چڑھا لیا ہے، تیری خوشبو سے میرے آقا کی سواری کے پیشاب مبارک کی خوشبو بہت ہی اچھی ہے۔ چو سبحان اللہ، سمجھے نہ ہے بابا دے بولن چو سبحان اللہ۔ جو صحابہ حضور کے گدھا مبارک کے پیشاب مبارک کا ادب و احترام کرتے ہیں، تو پھر وہ حضور کا کتنا ادب و احترام کرتے ہوں گے۔ اور جناب یہ تو صحابہ کا مزاج ہے۔ اب میں اب آپ کے سامنے رب کا مزاج پیش کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ یہ حدیث پاک سماعت کیجئے گا کہ رب کو اپنے محبوب کی عزت پہ کتنی غیرت آتی ہے، حضور کی ناموس پہ رب کو کتنی غیرت آتی ہے۔ اور یہ حوالہ جات میں آپ کو عزیزان محترم کتابوں کی صورت میں بھی دکھا سکتا تھا، لیکن اگر آپ میں سے اس بھرے مجمع میں کسی کو بھی اگر میرے اس حوالے پہ کوئی اعتراض ہے، وہ کبھی آ جائے میرے پاس، اس فقیر کے پاس آئے، چائے بھی پلا دوں گا اور حوالہ بھی دکھا دوں گا۔ عزیزان محترم، مواہب الدنیا کے اندر، دلائل النبوہ کے اندر، امام بہقی کے جناب والا کتب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہیے سبحان اللہ۔ یہ حدیث سنا کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ بھائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کس طرح کرنا چاہیے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قضائے حاجت فرماتے ہیں تو پھر جب آپ تشریف لاتے ہیں، ہم پھر جب اس جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ چیز نہیں پاتے جو انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے۔ چو سبحان اللہ، توجہ ہے دے کرو، صرف 2 منٹ حدیث پاک والی توجہ سا۔ اماں عائشہ صدیقہ، اماں ہر ایک نے جناب والا دعویٰ کیا، لیکن اماں کا مزاج میں تمہیں بتاؤں، یہ مزاج صرف اہل سنت و جماعت والے اپناتے ہیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال سنیے کہ یا رسول اللہ، جب آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، پھر وہاں قضائے حاجت فرماتے ہیں، جب آپ کے بعد ہم اس جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ چیز جو انسان کے بدن سے خارج ہوتی ہے اس جگہ پہ نہیں پاتے، صرف وہ جگہ خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ وہ چیز کہاں جاتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سنیے اپنے پیارے نبی کا فرمان۔ میرے آقا نے فرمایا، یا عائشہ تو اما علمتے، آئے عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ امر الارض ان تبتلع ما خرج من الانبیاء۔ آئے عائشہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو انبیاء کرام کے جسموں سے چیز خارج ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے، ان اللہ تعالی امر الارض، رب نے یہ حکم دے رکھا ہے زمین کو کہ ما خرج من الانبیاء ان تبتلع ما خرج من الانبیاء، کہ جو انبیاء کرام کے جسموں سے چیز خارج ہو اسے اپنے سینے میں لے لیا کر۔ وہ یارو، اس بے نیاز کو، اس پروردگار کو اس چیز کی کیا ضرورت تھی کہ اس نے زمین کو حکم دے رکھا تھا کہ انبیاء کرام کے جسموں سے نکلنے والی چیز کو اپنے سینوں میں لے لے۔ خدا کی قسم میں ساری رات سوچتا رہا کہ اس بے عیب خدا کو، اس بے
نیاز خدا کو اس کی ضرورت کیا تھی کہ اس نے زمین کو حکم دیا کہ انبیاء کرام کے جسموں سے جو چیز خارج ہو اسے اپنے سینے میں لے لیا کر. ساری رات سوچتا رہا، کیونکہ عزیزان محترم یہ جو انسان کا پاخانہ ہوتا ہے تو یہ انسان اگر کسی کا پاخانہ دیکھ لے، اگر وہ اپنا پاخانہ دیکھ لے، اس کی طبیعت بوجھل سی محسوس ہوتی ہے، اسے برا لگتا ہے. عزیزان محترم خالق کائنات کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے جسموں سے جو چیز خارج ہو اسے جناب والا کوئی دیکھ کر اپنا منہ ٹیڑھا کر لے. خالق کائنات تو اس کا ایمان بھی سلب کر لے گا. اب ایک جملہ بولنے لگا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ. یہ آخری جملہ آپ نے سن کے اگر سبحان اللہ نہیں کی تو یہ مجھے افسوس رہے گا. اگلے سال جب میں پھر آؤں گا نا، اگر زندگی رہی، زندگی بخیر، کیونکہ شاہ صاحب نے تو مجھے آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا. آپ ابھی ہمیں پسند کریں یا نہ کریں، غلام شبیر تو آج گاٹے میں پھٹا بآواز بلند چو سبحان اللہ. او بھائی اب میں آپ کو جملہ کہنے لگا ہوں، اگر یہ جملہ آپ کے دل کو لگے تو آپ نے دل والی سبحان اللہ سنانی ہے، اور پھر یہ سبحان اللہ سنا کر، یہ سن کر میں جا کر سپی میں کہوں ہاں روپا پل میں اس شاکان مصطفیٰ نے یہ جملہ سن کے بآواز بلند سبحان اللہ کہا. ارے عزیزان محترم وہ جملہ بولنے لگا ہوں کہ جو رب مصطفیٰ کے پیشاب پہ اتنی غیرت کھاتا ہے وہ مصطفیٰ کی ذات پہ کتنی غیرت کھا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو رب مصطفیٰ کے پیشاب مبارک پہ اتنی غیرت کھاتا ہے تو پھر وہ اپنے مصطفیٰ کی ذات پہ کتنی غیرت کھاتا ہوگا.